ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہوگی نا. ایک بات بتاؤ, آپ لوگ سنو, ہم میں سے کون ہوگا جس نے حضرت فاطمہ کا نام نہیں سنا؟ بولو سنا کہ نہیں سنا؟ کاش وہ کتاب میں ہم پڑھے اور وہ وقت کو یاد کرے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کر آئے. بولو کون؟ حضرت علی, سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بولو کون سی نماز؟ فجر کی نماز پڑھ کر آئے. اپنی بیوی فاطمہ کو دیکھا مصلی پہ رو رہی ہے, مصلی پہ رو رہی ہے, آنسو آنسو. اور حضرت علی نے دیکھا تھا کہ تہجد کے وقت سے یہ رو رہی ہے. کون سے وقت سے رو رہی ہے؟ تہجد کے وقت. تو حضرت علی دیکھے تہجد کے وقت رو رہی تھی, ہم فجر پڑھنے گئے, فجر پڑھ کے آئے, پھر بھی فاطمہ رو رہی اور ہچکیاں لے لے کے رو رہی ہے, پورے گھر میں رونے کی آواز آ رہی. حضرت علی تو آخر شوہر تھے نا, اپنی بیوی فاطمہ سے بہت محبت کرتے تھے. قریب آئے, حضرت فاطمہ کے کندھے مبارک پر ہاتھ رکھا, کہا فاطمہ کب تک رو گی؟ تمہیں بخار بھی ہے, کب تک رو گی؟ تہجد کے وقت سے تم رو رہی ہو, ابھی بھی رو رہی ہو. سننا, حضرت فاطمہ نے دیکھا, کن کو دیکھا؟ کیا کہا؟ رات کو سوئی تھی نا, رات کو سوئی تھی نا, خواب میں میں نے میرے ابا کو دیکھا. بولو صلی اللہ ہو. خواب میں میں نے میرے ابا کو دیکھا, میرے ابا کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے, کأنہ یتفقد, جیسے میرے ابا کوئی چیز کو ڈھونڈ رہے. فاطمہ فرماتی میں تو بیٹی تھی نا, میں نے ابا کا ہاتھ پکڑ لیا خواب میں نے ابا کا ہاتھ مبارک تھاما اور کہا ابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو ابا نے کہا او بیٹی فاطمہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں, اے بیٹی فاطمہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں, کل روزہ رکھ لینا, کل روزہ رکھ لینا, سحری علی کے دسترخوان پر کرنا, افطار محمد کے دسترخوان پر ہوگا. بس حضرت فاطمہ نے یہ کہا, حضرت علی کو کہا میرا تو آخری دن ہے اس لیے رو لیتی ہوں, اب یہ تہجد کا وقت مجھے نہیں ملے گا, اب فجر کا وقت مجھے نہیں ملے گا, میں رو کر اللہ کو منا لیتی ہوں. حضرت علی نے فرمایا فاطمہ کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی 6 مہینہ پہلے تمہارے ابا دنیا سے الوداع ہوئے, رخصت فرمائے, اور تم اب 6 مہینے کے بعد تم بھی جانے کی باتیں کرتی ہو. فاطمہ نے فرمایا خوش ہوں, سب سے پہلے اپنے ابا سے ملاقات کرنے والی ہوں, خوش ہوں سب سے پہلے اپنے ابا سے. میرے دوستو وہ گھر میں 2 بچے بھی ہیں, بولو نا کون؟ حضرت حسن اور حسین, اور ابھی معصوم بچے, معصوم بچے. انہوں نے اماں ابا, حضرت علی رو رہے, حضرت فاطمہ تو رو ہی رہی ہے, دونوں بچے اٹھے, ایک کیوں رونا کس بات کا؟ اپنے ابا سے پوچھا, اپنے ابا حضرت علی سے پوچھا آپ رو رہے؟ ہماری ماں فاطمہ رو رہی ہے. ابا نے کہا مجھے مت پوچھ, اپنی اماں سے پوچھ لو. اماں سے پوچھا, ابا سے پوچھا. میرے دوستوں دونوں بچوں کو اندازہ ہو گیا آج تو میری ماں کا آخری دن ہے, آج تو ہماری ماں کا آخری دن ہے. اب قسم کھا کر سوچو میرے پیارو, کیسے بچے تڑپتے ہوں گے, کیسے بچے تڑپتے ہوں گے جن کو معلوم ہے کل یہ میری ماں ہمیں نظر نہیں آئے گی. دونوں بچے تڑپ رہے, حضرت علی تڑپ رہے. شام کا وقت ہوا, بولو کون سا وقت ہوا؟ ظہر کا وقت مکمل ہوا, عصر کا وقت مکمل ہوا. عصر کے بعد حضرت فاطمہ کو جو بخار آیا, اپنے شوہر کو قریب بلایا. کاش میری ماں بہنیں اس بات کو سمجھ جائے. اپنے شوہر, بولو کون؟ کیا وہ اللہ کی لاڈلی بندی تھی حضرت فاطمہ. اپنے شوہر کو قریب بلایا اور کہا 3 وصیت کروں گی. کتنی وصیت کروں گی؟ 3 وصیت کروں گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے. فاطمہ ایک ایک گھڑی ہم پر بھاری گزرتی ہے, ایک ایک گھڑی ہم پر بھاری گزرتی ہے کہ تو نے خواب ایسا سنایا ہے کہ افطاری تو محمد کے دسترخوان پر کرنے والی ہے. حضرت علی نے کہا بتاؤ کیا وصیت کر رہی ہو؟ حضرت فاطمہ نے سب سے, بولو سب سے پہلی وصیت کیا کی؟ کہا علی سے کہا, اپنے شوہر سے کہا میں تمہارے نکاح میں آئی. بولو فاطمہ فرماتی میں تمہارے نکاح میں آئی, اگر میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دینا. فاطمہ کہہ رہی ہے مجھے اگر تمہیں کوئی میری ذات سے تکلیف پہنچی ہو, میں تمہارے نکاح میں آئی, زمانے تک تمہارے نکاح میں رہی, اگر کوئی تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کر. ارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے, روتے روتے کہا معافی مت مانگ, نبی کی بیٹی معافی مت مانگ, معافی تو مجھے مانگنا ہے, اس لیے کہ جب سے تو میرے نکاح میں آئی 2 وقت کی روٹی تجھے ساتھ میں نہیں ملی, 2 وقت کی روٹی تجھے ساتھ میں نہیں ملی, معافی تو مجھے مانگنا. حضرت فاطمہ نے کیا جواب دیا؟ نہ سب باتیں چھوڑو, آج تم مجھے معاف کرو, تم معاف نہیں کرو گے تو اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا, تم مجھے معاف کر دو. میرے دوستوں وہ حضرت علی فاطمہ کیسے گر گرا کے روئے ہوں گے. پھر دوسری وصیت کیا کی؟ کہا یہ میرا بیٹا حسن, میرا بیٹا حسین. بھائی ہر ماں کو چھوٹے چھوٹے بچوں سے محبت ہوتی ہے نا, یوں فاطمہ نے اپنے بچوں کو ہاتھ میں لیا, یہ میرا حسن, یہ میرا حسین. حضرت علی سے کہا آپ کو میرے جانے کے بعد جس سے نکاح کرنا ہو, جس سے شادی کرنا ہو کر لینا, مگر میرے دونوں بچوں کا بہت خیال رکھنا,
میرے حسن اور حسین کا بہت خیال رکھنا، ہاں بڑے ہو جائے اللہ کے حوالے کر دینا، بولو سبحان اللہ، اللہ کے حوالے کر دینا۔ اور تیسری بات کیا بتائی حضرت فاطمہ نے؟ حضرت فاطمہ نے کہی مغرب کا وقت ہوگا، میرا انتقال ہو جائے گا، کسی کو بلانا نہیں، اپنے شوہر کو کہہ رہے کسی کو بلانا نہیں۔ تو حضرت علی نے کہا نبی کی بیٹی دنیا سے جائے اور ہم مدینے میں کسی کو نہ بلائے، ارے پورا مدینہ جمع ہو جائے گا۔ حضرت فاطمہ نے کہا نہیں، کسی کو نہیں بلانا، کسی غیر مرد نے میرے زندہ ہوتے وقت میرے کپڑے کو نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں کہ کوئی میرے کفن کو بھی نہ دیکھے، میں چاہتی ہوں کوئی میرے غیر مرد کوئی میرے کفن کو بھی نہ دیکھے۔ میرے دوستوں حضرت علی رو رہے، حسن حسین رو رہے، وہ مغرب کا وقت قریب آ رہا ہے، ارے وہ مسجد نبوی میں اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے علی شاید تمہیں نظر دیا تھا لیکن میرے ابا نے دسترخوان بچھا دیا ہے، میرے ابا نے دسترخوان بچھا دیا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے وہ نبی کی لاڈلی بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے، دونوں بچے، بولو کون رو؟ وقت آیا، جنازہ اٹھانے کا وقت آیا، کیسی گھڑی ہوگی میرے دوستو، آج ہمیں بیٹھ کر بولنے کو اچھا نہیں لگتا، کیسی گھڑی ہوگی۔ جیسے جیسے لوگوں کو خبر ملی صحابہ کرام آتے گئے، روتے گئے، لیکن جب جنازہ اٹھا اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مدینہ منورہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک، جب وہ جگہ پر جنازہ لایا گیا، قبر کو کھودا گیا، میرے دوستو وہ ایسا وقت تھا جب حضرت فاطمہ کے جنازے کو جب قبر میں رکھا گیا اور اس پر مٹی ڈالنا شروع کیا، دونوں بچے دوڑتے دوڑتے آ گئے، حسن اور حسین، اور اپنے معصوم ہاتھوں سے مٹی نکالنے لگے اور کہنے لگے نا میری ماں کے ساتھ ایسا مت کرو، میری ماں آنکھ کھولے گی، میری ماں واپس آئے گی، میری ماں کے ساتھ ایسا مت کرو۔ ارے دونوں بچے اپنی پیاری زبان سے کہتے ماں کے بغیر ہماری زندگی کیسے ہوگی؟ یہاں حسن رو رہے، یہاں حسین رو رہے، وہاں حضرت علی رو رہے۔ ایک صحابی وہاں پر پہنچے جن کا نام ہے حضرت ابو ذر، ساتھ میں بولو کیا نام ہے، آواز سے بولو کیا نام ہے۔ کیا جملہ کہا جب دیکھا حسن حسین رو رہے، علی رو رہے، اور جو صحابی آ رہا ہے رو رہا، جو صحابی آ رہے رو رہے۔ حضرت ابو ذر نے اس وقت کہا یا قبر، کس کو کہا؟ قبر کو کہا یا قبر اتدری من الذی جئنا بها الیک، هذه بنت رسول اللہ، هذه زوجۃ علی، هذه ام الحسنین۔ حضرت ابو ذر نے کہا اے قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ لے کر آئے؟ ارے یہ نبی کی بیٹی ہے، علی کی بیوی ہے، حسن حسین کی ماں ہے۔ اے قبر تجھے معلوم ہے کتنی معززہ خاتون کا جنازہ لے کر آئے؟ یہ نبی کی لاڈلی بیٹی ہے، علی کی بیوی ہے، اور یہ پیارے حسن حسین کی ماں ہے۔ اتنا کہہ کر ابو ذر زور سے چیخ مار کے روئے، جتنے لوگ تھے کہتے قبر سے آواز آئی یا ابا ذر هذا ليس بيت حسب ولا نسب، هذا بيت العمل الصالح۔ قبر سے آواز آئی ابو ذر یہاں رشتہ داری مت بتاؤ، یہاں خاندان مت بتاؤ، یہ مت بتاؤ کون ہے، یہ بتاؤ کون سے عمل لے کر آئے ہو۔ میرے دوستو سارے صحابہ میں سناٹا چھا گیا۔ میں تو کہتا ہوں میرے پیارو اللہ کی قسم فاطمہ تو بخشی بخشائی، ارے بولو فاطمہ تو بخشی بخشائی۔ ہمارے نبی نے خود فرمایا کہ سب عورتیں جب جنت میں جائے گی سب کی سردار اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بنانے والا ہے۔ ارے ہمارے نبی نے فرمایا فاطمہ تو میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے فاطمہ کو تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی ومن ارابها فقد ارابنی۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے دوستو فاطمہ تو بخشی بخشائی، لیکن یہ آواز میرے اور آپ کے لیے آئی ہے۔ آج ہم لوگ اکڑتے نا خاندان، اونچا خاندان، پیسہ،
میری عمارت، میری بلڈنگ، میرا بنگلہ، میرا گھر، اے اللہ کی قسم جب میری آنکھ بند ہو جائے گی نا، لوگ مجھے غسل کے تختے پہ لے کر جائیں گے، ارے مجھے کفن کا کپڑا پہنایا جائے گا، ارے میرے پیارے دوستوں میرا بھی جنازہ اٹھے گا، ارے نماز پڑھی جائے گی، قبر میں پہنچایا جائے گا، اس وقت قبر کے فرشتے پوچھیں گے پیسہ لایا؟ خاندان، وہ بالوں کی سٹائل، وہ کپڑوں کی سٹائل، کیا جواب دیں گے میرے دوستوں؟ یہ سوال اگر ہو گیا، عمل صالح نیک عمل میں نماز لے کر آیا، نماز لے کر آیا، کیا جواب دیں گے میرے دوستوں؟ یہ کیا بنائے؟ اپنے آپ کو کیا بناتے ہو آپ لوگ؟ یہ کپڑا، یہ کیا کپڑا ہے بھائی؟ یہ کون سے بال بنانے کا طریقہ ہے؟ یہ کون سے جینے کا طریقہ ہے؟ اے سب نشے میں ڈوبے ہیں، سب نشے میں، قاری عثمان یہ سب نشے میں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو دارو کا نشہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو سگریٹ کا نشہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو گھٹکے کا نشہ ہے، ہم سب کو وائی فائی کا نشہ ہے، انٹرنیٹ کا نشہ ہے، موبائل کا نشہ ہے، واٹس ایپ کا نشہ ہے، فیس بک پہ آنے کا نشہ ہے۔ اور معاف کرنا راندر والوں، برا مت ماننا، ہمارے موبائل پہ اتنا زنا ہوتا ہے کہ اتنا زنا تو رنڈی بازاروں میں بھی نہیں ہوتا ہوگا، اتنا جوا ہم لوگ کھیلتے جو بڑے بڑے سٹے بازاروں میں اور گیملنگ ہم کرتے جو بڑے بڑے کلبوں میں نہیں ہوتا ہوگا۔ میرے دوستو کیا ہے موبائل میں؟ میرے کو ایک بھائی پوچھتا، مولانا موبائل کے بارے میں کیا فتویٰ دو گے، حلال کہ حرام؟ میں نے کہا کسی مفتی سے پوچھ لینا، میرے کو نہیں معلوم، اتنا ضرور معلوم، اتنا ضرور معلوم ہے کہ شراب کو اللہ نے حرام کیا نہیں کیا؟ نہیں آواز سے بولو، کیا کہ نہیں کیا؟ دارو کو اللہ نے حرام کیا کہ نہیں کیا؟ 7ویں پارے میں آیت آ گئی، حرام حرام، اور قیامت تک کے لیے حرام۔ آیت آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتہون۔ قرآن کریم میں 7ویں پارے میں شراب بولو، کچھ صحابہ کرام آئے، آ کر کہا اللہ کے رسول شراب حرام ہو گئی، اس میں تو فائدہ ہوتا تھا، ہماری باڈی میں ٹونک آتا تھا، فائدہ ہوتا تھا، کوئی اور ہوتا تو کہتا نا حرام ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں فائدہ ہوتا تھا، اللہ نے بھی کہا فائدہ ہوتا تھا، لیکن نفع کم ہوتا تھا، نقصان زیادہ ہوتا تھا، نفع کم ہوتا تھا، نقصان زیادہ ہوتا۔ اور شریعت کا بیلنس ہے قرآن کریم میں، سننا شریعت کا بیلنس ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ اللہ نے ایک بیلنس بتایا ہے اکارڈنگ ٹو شریعت۔ اگر کوئی چیز آپ کے پاس ہے جس کا نفع کم ہے اور نقصان اور گناہ حد سے زیادہ ہے، فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں، وہ تیرے لیے حرام ہے۔ آج اپنا موبائل اٹھاؤ اور دیکھو کتنے گناہ ہو رہے، اور نیکی کا کام کیا ہو رہا ہے؟ 5% نیکی کا کام ہوتا ہوگا، 10% نیکی کا کام ہوتا ہوگا، میسج پہنچا دیا، قاری احمد علی کا بیان ہوگا، مولانا شاہین جمال کا بیان ہوگا، فلاں کا بیان ہوگا، ارے نفع ہوگا 5% اور 95% گناہ گناہ گناہ۔ میں فتویٰ نہیں دیتا اکارڈنگ ٹو قرآن۔ اب پوچھ لو مفتی صاحب سے کہ موبائل رکھنا کیسا؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ پیر نے کتنی باتیں بتائی تھی کرنے کے لیے؟ نمبر 1 بولو لا الہ، نمبر 2 پیارے نبی سے محبت، دل صاف، بولو دل صاف ہوگا تو پیارے نبی کی محبت اس میں۔ اور آخری بات کہہ رہا ہوں، اس پہ بات ختم کر رہا ہوں، میرے راندر والوں، پیاروں، جوانوں، ہم سب ایک ہی گھر کے ہیں۔ ایک بہت ہاتھ اٹھا کر آپ کے سامنے بھیک مانگ رہا ہوں، آج سے ایک بات طے کر لو۔ کون کون طے کرنے کو تیار ہے؟ دیکھو ندوے سے مولانا ہے، بولو ندوے سے، لکھنؤ سے مولانا ہے، ہاں مولانا وہ شاہین جمال صاحب وہ مراد آباد سے آئے۔ بھائی ٹھیک ہے، ہم لوگ تو یہی صورت میں راندیر میں آئے، لیکن ایک بات میں آپ سے کہوں گا میرے پیاروں، یہ 3 بیانوں کا کوئی تو فائدہ ہونا چاہیے، ہوگا نا انشاءاللہ؟ آج سے ایک بات طے کرو، بھائی میں کچھ نہیں کہتا اور کچھ نہیں کہتا، ایک بات طے کرو، آج توبہ کرو گے، ابھی ہم دعا کریں گے، اس میں توبہ کرو گے اور یقین بناؤ گے کہ کل سے میری نماز قضا۔ اور ہم کتنے بھی بڑے گنہگار، بولو ہے نا گنہگار ہم لوگ؟ ارے بولو نا ہے نا، میں بھی ہوں، پاپی ہوں، مجرم ہوں، لیکن اللہ کا دربار ایسا ہے وہاں توبہ قبول ہو ہی جاتی ہے۔ ارے بولو وہاں توبہ
میں یہاں بیٹھے علماء کرام، ایک بات بتاؤ، علامہ رومی نے فارسی میں کون سی زبان کیا جملہ کہا؟ آپ کو معلوم ہے علامہ رومی نے جب یہ شعر بنائے، رات کو سوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی میرا بندہ پھر سنا دے، انہوں نے خواب میں وہ شعر سنائے، آواز آئی، اسی پر تو ہم نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ تو وہ شعر سنو گے نا، آپ لوگ سنو گے نا انشاءاللہ، فارسی میں کون سی زبان میں؟ یعنی شعر نہیں ہے بلکہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے، اتنا پیارا اسٹیٹمنٹ دیا، باز بولو نا ساتھ میں بولو نا ماشاءاللہ، باز ہر آنچے ہستی باز گر کافروں گبروں بت پرست باز در گئے ماں در گئے نو امیدی نیس صد بار توبہ شکستی باز اللہ معروبی فرماتے، اللہ اعلان کرتا ہے آجا میرا بندہ آجا، توبہ کر لے، اب تو میرے سامنے رو لے، ارے زندگی گناہ میں گزر گئی، ایک آنسو بہا دے۔ اللہ کہتا ہے آجا، تو کیسا بھی گناہ کیا ہوگا آجا، سارے دروازوں سے نا امید ہوگا، میرے دروازے سے کوئی نا امید نہیں ہوتا، 100 بار توبہ توڑے گا پھر بھی آئے گا۔ اللہ کہتا میری قسم اس وقت بھی تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو میرے دوستو آج کی مجلس تو آخری مجلس ہے، ہم توبہ کریں گے توبہ، اور آج سے کون ارادہ کرتا ہے؟ کون ارادہ کرتا ہے؟ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ ارے بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، نماز پڑھنے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے ہماری چاروں طرف سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ۔ ارے بولو حفاظت رہے گی نا، نبی کے طریقے میں حفاظت ہے، بولو نبی کے طریقے میں حفاظت ہے، برکت ہے، رحمت ہے، مغفرت ہے۔ میں بات ختم کرتے کرتے ایک بات آپ کو سب سنیں گے انشاءاللہ، نمازی جنتی، بولو بھائی نمازی، آواز سے بولو نمازی، اور بلند آواز سے نمازی، بے نمازی جہنمی، بولو بے نمازی۔ اور کون سی جہنم میں جائے گا معلوم؟ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اللہ نے جو جہنم بنائی نا اس میں سب سے خطرناک جہنم جو اللہ نے بنائی اس کا نام ہے ویلن، بولو کیا نام ہے؟ یہ اتنی خطرناک جہنم ہے کہ ہمارے نبی فرماتے دوسری جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے، دوسری جہنم اس سے پناہ مانگتی۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی کو پوچھا گیا یہ جہنم میں کون جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا فرعون جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا، یہ ویلن والی جہنم میں ابو جہل جائے گا۔ اور ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا میری امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا، میری امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، پڑھو میرے ساتھ میں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ کل جمعہ میں نے کالی پل میں پڑھایا، وہاں ایک بات بتائی، ہمارے قاری صاحب بھی تھے۔ آپ کو بات بتاؤں، ہم لوگ جو پیشاب کرتے ہیں یہ پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ کیوں 4-5 آدمی بولے، باقی سب کا پاک ہو گیا؟ بولو نا پیشاب کیسا ہے؟ آدمی کو گھین آتی کہ نہیں آتی ہے؟ وہ تو مجبوری کے درجے میں کرنا پڑتا ہے، کرا، وہاں جا کے آرام سے بیٹھتا تو ہے نہیں نا، یہاں پیشاب ہوا، یہاں پانی سے دھویا، یہاں دروازہ کھولا نکل آیا، بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہاں، وہاں کوئی آرام سے بیٹھتا تو نہیں ہے۔ بلکہ میرے جیسا ڈائبٹیز والا آدمی ہوئے نا تو آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر بولتا ہے یورین چیک اپ، پیشاب کو چیک کرانا ہوگا، تو میں کیا کرتا ہوں، اچھی خوبصورت بوتل منگاتا ہوں بھائی پیشاب چیک کرانے کے لیے۔ ہم نے عطر کے لیے معلوم شیپ والی بوتل منگاتے، کبھی پیشاب کے لیے ایسی بوتل منگوایا نہیں؟ وہ تو ایسی سیدھی سادی بوتل ہوگی، اور پیشاب بھی کر لے گا نا اس کو یوں پکڑے گا، یوں رکھتا ہے، یوں، ہاں یوں پکڑے، اور اس کو تھیلی میں رکھے گا، اور جب وہ لیبوریٹری میں جائے گا نا تو ڈاکٹر یا نرس بولے گی وہاں رکھ دو، تو بولو صحیح بولو، صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ اپنا پیشاب ہے، اپنا پیا ہوا پانی نکلا ہے، اپنی باڈی کا جو اثر تھا وہ باہر ظاہر ہوا ہے، لیکن نہ پیشاب ہے ناپاک ہے، ناپاک ہے نا؟ ارے بولو ناپاک ہے نا؟ اب سنو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کے فرمایا کہ جو فجر کی نماز کو چھوڑتا ہے
آج کل آپ کو معلوم ہے 6 بجے تقریباً فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، 6:01 6:02 6:03 فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور 7:30 سے پہلے فجر کا ٹائم ختم ہو جائے. تو آج کا جوان سنے، جو سنے جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی، تازہ سنو، تازہ رپورٹ دے رہا ہوں، جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی، جب صبح کے 7:30 بجے ہوں گے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس کے بستر پر آتا ہے اور اس کے دونوں کانوں کے سوراخ میں پیشاب کرتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ان الشیطان یبول فی اذنی، شیطان آتا ہے یہاں سے پیشاب کرتا ہے، یہاں سے. میرے دوستو یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، جتنے دن ہم نے فجر نہیں پڑھی اس دن شیطان ہمارے کان میں مت کے چلا گیا ہے. ہم کو ہمارا پیشاب سے نفرت ہوئی اور شیطان تو خود مت کے چلا گیا، ہمارے کان میں پیشاب کر دیا. اور جب تفسیر میں گئے اس میں لکھا ہے کہ جب شیطان روزانہ پیشاب کرتا ہے کان میں، روزانہ کان میں پیشاب کرتا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بڑے علماء نے لکھا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطان کا پیشاب کانوں کے سوراخ سے جائے گا، جس دن اترتا دل کے سوراخ میں آئے گا اس وقت اللہ ایمان کو نکال دے گا اور کفر کو رکھ دے گا، پھر موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. یہ قرآن میں اس کی طرف اشارہ کیا. پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، یاد ہوگا. پہلا پارہ اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وہ دن آوے جب میں تمہارے دلوں پر کفر کی مہر لگا دوں، تمہارے کانوں پر کفر کے پردے لگا دوں، تمہاری آنکھوں کے سامنے کفر کے پردے لگا دوں اور جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اسے پورا مجمع ساتھ میں بولے بھائی 3 کام کریں گے. نمبر 1 بولو لا الہ، نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن، اور نمبر 3 5 وقت کی. کون تیار ہے نماز کے لیے؟ ہاتھ اوپر کرے. ماشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. میں تو کہتا ہوں آپ بھی ارادہ کریں. غلام بھائی کا ہے، ماں بہنوں کو بھی جمع کیا ہوگا نا؟ کہاں پر جمع ہے؟ جہاں بھی ہوگی ان کو بھی میں ایک نصیحت کرنا چاہ رہا ہوں، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، کہ وہ بھی نماز کی پابندی کریں. اس لیے کہ بہت جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے قاری بشیر صاحب، بہت جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے بیچارے مرد پڑھتے ہیں، عورت نہیں پڑھتی، اور یہ بیچارہ ہمت بھی کرتا ہے صبح میں اٹھانے کی، اٹھنا ہاں. تو وہ ہے نا وہ آنکھ کھول کے آیا بڑا نماز پڑھتے پول میرے کو معلوم ہے، تو بیچارہ دوسرے دن ہمت بھی نہیں کرتا. بولو ہمت. اور کسی جگہ پر کیا ہے معلوم ہے، ہماری ماں بہنیں بیٹیاں نماز پڑھتی ہے اور اس کو اٹھاؤ نا، یہ گھوڑے کی طرح سویا ہے، اس کو جب اٹھاؤ نا تو بڑی آئے رابعہ بچڑیا پڑھ لیتا نماز پڑھ. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک بڑا مسئلہ چلا، ابھی تو چلو بند ہو گیا، ورنہ ایک زمانے میں لمبا مسئلہ چلا. 2000 کا نوٹ نقلی آیا. ایک تو 500 1000 تو بندج ہو گئے. قاری بشیر ہے تو نہیں، وہ تو وارتات پوری ہو گئی. اب یہ 2000 کا جو گلابی نوٹ ہے اس میں اصلی. میرے کو ایک نے بولا کہ مولانا یہ کیا نقلی آتا؟ میں نے کہا تیرے پاس ہے؟ تو کہتا نہیں سمجھ میں نہیں آوے نا کہ اصلی ہے کہ نقلی ہے. میں نے کہا یہ سب باتیں چھوڑ، اپن وہاں جاوے جہاں چھپتا ہے، ٹینشن ہی نہیں، لوٹ کے لے کے آوے. میرے کو معلوم ہے آپ کو آنا ہے، آپ کی مرضی بھائی، اندر تک لے جاؤں گا بھائی. کب تک یہ؟ ارے کل اعلان ہوگا بھائی 2000 کا بھی بند ہو گیا. ٹھیک ہے، اس سے اچھا بھائی پورا خزانہ لے کے آ جائے نا، ٹینشن ہی ختم ہو جائے بھائی. جہاں چھپتا ہوئے وہیں چلے جائے. کون آنے کو تیار ہے؟ رامدیر والے پہلے گھبرا رہے ہیں، پھر تھوڑا ہاتھ اوپر کر رہے ہیں، ٹینشن تو آتا ہے. میں آپ کو لے جاؤں، وہاں لے جاؤ جہاں یہ چھپتا ہے. چلیں گے بھائی. لیکن اس سے پہلے ایک بات بتاؤں غلام بھائی، آپ بھی چاہیے. میں نے بڑا دل دریا آدمی بھائی، ہاں بہت دل دریا. میں رامدیر میں قریب میں بیان ہوتا تو میں جلدی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ٹائم بڑا جاتا ہے. لیکن غلام بھائی کا کھانا کھایا اب ایسا لگتا نہیں رامدیر تو کھانا چاہیے بھائی. غلام بھائی واپس بلاؤ گے نا، میں تم کو چھپا ہوا نوٹ دوں گا، تھپا تھپ تو یہ غلام بھائی. یہ جو عورتیں ہاں یہ لوگ تھوڑی ہمت کرے نا، یہ سب نماز پڑھتے ہو جاتے. لیکن ہماری ماں بہنیں ہمت نہیں کرتی، حالانکہ اللہ نے بڑا پاور دیا ہے بھائی. عقل میں ہم سے وہ کم ہے. غلام بھائی ایسے سے منہ بنا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں عقل میں وہ ہم سے کم ہے.
لیکن اللہ نے پاور دیا ہے. میں نہیں کہتا, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف میں لکھا ہے کہ عورتوں کو اللہ نے اسپیشل پاور دیا جو مردوں کو نہیں دیا. کیا پاور دیا معلوم؟ اذهب للب الرجل الحازم. عورت کو اللہ نے ایسا اٹریکٹیو پاور دیا ہے کہ بڑے سے بڑے مرد کی عقل کو اڑا کے لے کے چلی جاتی ہے. صحیح بول رہا, میں نہیں بول رہا, ہمارے نبی بول. اور یہ کر کے دیکھو, مولوی کے گھر میں بھی ہوتا ہے, ڈاکٹر کے گھر میں بھی ہوتا ہے, قاری بشیر کے گھر میں بھی ہوتا ہے. کہاں ہماری عورت کہیں جائے گی نا, اور کہیں دیکھی کہ وہاں کا سن رہا نا, کہیں جائے گی نا, وہاں دیکھو وہاں کا برتن بہت اچھے. اب گھر میں آ گئے, ہم تو کما دھما کے رات کو آ گئے, السلام علیکم, تو کہے گی آج میں گئی تھی وہ پڑوسی کے گھر میں گئی تھی. ہم کہیں گے سب ٹھیک ہے نا وہاں پہ؟ ہاں ٹھیک, لیکن کیا برتن اور کیا کارپیٹ تھا وہاں پہ اتنا. اب ہم کیا کہیں بھائی, وہ مالدار آدمی ہے, بلڈر آدمی ہے, وہ لایا ہوگا کارپیٹ اتنا اچھا. ہم مولوی لوگ ہیں بھائی, کہاں ہم نے کارپیٹ لاوے. کچھ بولے گی نہیں, ضد نہیں کرے گی, لیکن منہ تھوبڑا. اور کیا کرے, اور ہم کو کوئی کمپلین, اتنی ہوشیار ہے, ہم کو کمپلین کا موقع بھی نہیں دے گی. کھانے کے وقت کھانا, کپڑے کے وقت کپڑا, اور کچھ بھی پوچھو نا ہاں نہیں. صحیح نا قاری عثمان؟ دیکھو ان کا ہنسی بتاتی ہے. فکر مت کرو, سب تم میں ایک ہی کشتی کے سوار ہے, اور یہ بھی سب بھی دکھی بیٹھے خالی خالی ہنس رہے. ہاں صحیح میں, ایسا منہ چڑھائے گی اقبال بھائی آپ کو تو نہیں بڑے آدمی ہیں, تو ایسا منہ چڑھائے گی غلام بھائی, اور ہاں نہیں ہو گیا. اپن سوچیں گے کیا ہوا, تو وہ کارپیٹ اصل میں چوب رہا ہے اندر. 1 دن ہوگا, 2 دن ہوگا, بلکہ رات کو سوئیں گے نا, بھول میں چہرہ اس کی طرف ہوگا تو ادھر یہ چہرہ ہو جائے, اور اگر رات میں بھول میں ہاتھ لگا نا, کیا بات ہے بھائی, بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ایسا؟ یہ بیچارہ اتنا پریشان ہوگا, غلام بھائی تو اور میں اتنے پریشان ہوں گے, 3 دن کے بعد آئیں گے, اے میری جان کیا ہوا, چلو نا کارپیٹ لے کے آوے. تمہارے پاس تو پیسے نہیں تھے نا, نہیں ہو گیا, بندوبست ہو گیا, بندوبست ہو گیا. اب وہ مولوی بھی بیچارہ کارپیٹ لے کے گھومے آ رہا ہے, وہ ڈاکٹر کے, اور وہ دن میں سوچتی ہے دیکھا 2 دن تھوبڑا چڑھائی, کیسا کام میرا ہو گیا. تو یہ اس نے تھوبڑا نہیں چڑھائی, حدیث میں لکھا ہے کہ یہ بڑے سے بڑے مرد کی عقل کو اڑا کے لے جاتی ہے. تو میرا یہ کہنا ہے میری ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہ ہم نے ضد کی یا منہ چڑھایا, ہمارے گھر میں ٹی وی آ گیا, ہمارے گھر میں کمپیوٹر آ گیا, ہمارے گھر میں لیپ ٹاپ آ گیا, ہمارے گھر میں ریفریجریٹر آ گیا, ہمارے گھر میں بڑا کباٹ آ گیا, ہمارے گھر میں بڑا پلنگ آ گیا. کاش ہماری ماں بہنیں بیٹیاں جو اللہ نے پاور دیا اس کو نماز میں استعمال کر کے اپنے شوہر کو نمازی بنا دے رہے ہیں. کتنا, ہاں کیا کرے, شوہر کو اٹھاوے, اٹھو اٹھو, اور بولے گا ہاں تو بہت بڑی آئی, کچھ مت بولو. جو کام کیا تھا نا کارپیٹ کے ٹائم پہ, وہ کام شروع کر دو, ہاں نہیں ہو گیا, نہیں ہوا. دیکھنا 2 دن کے بعد وہ جب رات کو سوئے گا, صبح میرے کو اٹھا دینا نا فجر سے, الارم رکھ دے. اور جیسے صبح میں اٹھائے گی نا, ہاں میں اٹھاؤ, ہاں اٹھاؤ, وضو کیا, 2 رکعت سنت پڑھا, مسجد میں گیا, 2 رکعت فرض پڑھ کے آیا, اور آ کر کہتا میں نماز پڑھ کے آیا. میں کہتا تو بھلے بول یا نہ بول, اللہ فرشتوں کو بولتا ہے یہ جنت میں جائے گا, لیکن اس سے پہلے اس کی بیوی جنت میں چلی جائے گی. تو ہماری ماں بہنوں کو بھی پیغام ہے نماز کا, آپ کو بھی پیغام ہے نماز کا. 3 کام بولو, لا الہ الا اللہ, اور بلند آواز سے بولو. نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن, اور نمبر 3 ساتھ میں بول دو بھائی نماز کا دامن. کون تیار ہے بھائی؟ کل سے شروع بالکل شروع, پڑھیں گے بولو انشاءاللہ, یعنی بلند آواز سے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. جانے گئے 2000 نوٹ کہ بند کروں, جانے گئے؟ نہیں سب لوگ تیار نہیں. کیوں, آپ لوگوں کو پیسے نہیں چاہیے؟ اچھا یہ بتاؤ, روزی دینے والا کون؟ یہ 500 میں ہماری روزی تھی, ختم ہو گیا. 1000 میں ہماری روزی تھی, ختم ہو گیا. روزی نوٹوں میں نہیں ہے, بولو روزی دینے والا کون؟ اللہ نے فرمایا, پارہ نمبر 12 آیت نمبر 1, اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. پورا رات دیر بولو نا, روزی دینے والا کون؟ اسی کو پوچھو. خزانہ کا ہے. ایک میرے پاس بھائی آیا تھا, غلام بھائی سننے جیسا, میرے پاس اقبال بھائی سنو, بہت اچھی بات ہے. ایک میرے پاس ایک بھائی آیا, میرے کو کہتا مولانا ارجنٹ میرے گھر پہ چلنے کا ہے. میں نے کیا ہے؟ نہیں آپ کا ہی کام ہے. میں نے کہا بھائی ہوا کیا؟ کہا میں سویا تھا, خواب میں دیکھا میرے گھر کے نیچے خزانہ ہے. تو میں نے کہا بھائی جب تیرے گھر کے نیچے تو میرے کو کیا کو لے کے جاتا؟ کہا نا خواب میں ایسا خزانہ دیکھا, اس کے اوپر سانپ بیٹھا ہوا ہے, تو آپ چلو اس کو مارو سانپ کو 50-50. میں نے کیا کہا معلوم اقبال, میں نے کہا سو جا, واپس سو جا. سانپ دکھے تو بولنا قاری احمد علی نہیں آتا, بیوی بچے, میں مرنے کے لیے آؤں گا. تو آج خزانہ دیکھا, کل بندر دیکھے گا تو کیا کروں گا میں؟
اس لیے ہم تو ڈائریکٹ خزانے پہ جانے والے. کون چل رہا بھائی میرے ساتھ میں؟ روزی دینے والا کون؟ اللہ. کوئی پوچھو نا کہاں یہ پیسے کہاں چھپ رہے؟ ہاں اللہ نے کہہ دیا, جواب دے دیا. اللہ نے 16ویں پارے کے آخری پیج میں جواب دے دیا, میرا بندہ یہاں آ جا, دیر ہوگی اندھیر نہیں ہوگا, چھپر پھاڑ کے میں روزی تجھے عطا کروں گا. کیا کر لے؟ 16واں پارہ آخری پیج. اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ کہتا تو اور تیری پوری فیملی نمازی بن جاؤ, اور صرف 2-4 دن کے لیے نہیں, وہ جوش میں نہیں, ہوش میں نمازی بنو, جم جاؤ نماز پر. اللہ کہتا میری قسم روزی ڈھونڈنا نہیں پڑے گا, روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے دروازے پر آئے گی. اس لیے کہ روزی دینے والا کون ہے؟ تو آپ بتاؤ بھائی, سب کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے برادر والوں, میرے کو 2-3 اعلان کرنا, اس کے بعد بات ختم کریں گے انشاءاللہ. وہ کارڈ بتاؤ بھائی. دیکھو ہمارے عزیز قاری عثمان ملا یہاں پر تشریف فرمائے. یہ بھی چندے کا بہت پیارا طریقہ ہے, ہاں بہت اچھا طریقہ ہے. یہ ایک مسجد ہے, نہیں کیا بنا رہے, نہیں جمعیت علماء ہند ایک دواخانہ بن رہا ہے, اور دواخانہ بنے نا اللہ کی قسم بہت خیر کا کام ہو رہا ہے. آج آپ کو معلوم ہے نا بیمار ہو رہے نا, بیمار, ارے روز سب دیکھو کچھ نہ کچھ بیمار, بولو ہے نا. اب بیمار تو کیسے ہو جاتے ہیں, اچھا خاصا بیٹھا تھا, کیا ہوا, ایوں کیا, کہا ہارٹ اٹیک آیا, مر گئے. کتنے لوگ بیٹھے بیٹھے ادھر دکھا ٹیسٹ کرانے گیا, کہا لاسٹ اسٹیج آف کینسر. میرے دوستو یہ دواخانہ بہت پیارا ہے, بہت پیارا ہے. اس میں بہت کم داموں میں دوا ملے گی, 10 روپے میں دوا ملے گی, جس میں انجیکشن بھی ہوگا, دوائیں بھی ہوگی. اس کا کام چل رہا ہے, یہ دواخانے کا کام چل رہا, اور الحمدللہ ہماری جمعیت علماء ہند اور یہ سورت والے یہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ دواخانہ قائم ہو جائے گا, عمر واڑہ میں ہوگا نا, ہاں عمر, ہاں. تو یہ دواخانہ جو قائم ہوگا تو اس کے لیے ان لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ ایک کارڈ آپ کو لے جانا ہے اور 100 روپے دینا ہے. کون کون دینے کو تیار ہے؟ پورا مجمع. ہاں بولے بھائی, یہ کارڈ لے کر جانا ہے, اور کتنے روپے دینا ہے؟ ہاں, اور یہ 100 روپے میں سے آپ کو مانڈا گوشت تو کل ہی مل جائے گا. یعنی کتنا اچھا بھائی. کل کون سا دن ہے؟ ہاں کارڈ لے لو, 100 روپیہ دے دو, بیوی کو بولو کل پکانے کا نہیں, سنڈے مناؤ بھائی. کریں گے بھائی انشاءاللہ. تو کن کے پاس سے کارڈ ملے گا؟ باہر کھڑے ہوئے ہیں کیا آپ کے پاس؟ تو بھائی دیکھو یہاں پر اسٹیج پر آ جائے, اور اسٹیج پر آ کر ہمارے قاری عثمان صاحب کے پاس سے کارڈ لے جائے, 100 روپیہ دے کے جائے. اور صبح میں کل 11 بجے انہوں نے بتایا مسجد قوت الاسلام راندیر کے قریب صبح 11 سے 12 بجے تک آپ کو آپ کا پارسل مل جائے گا, اور آپ کی بیوی بھی خوش ہو جائے گی. یہ میں بڑھا رہا ہوں, اور آپ کی بیوی بھی خوش ہو جائے گی. تو بہت اچھا کام ہے. قاری عثمان کو اللہ جزائے خیر دے, جمعیت علماء ہند کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, ہمارے دوست مولانا فیاض صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. آپ لوگ یہ کارڈ لوگے, 100 روپیہ دو گے, اور صبح میں یہاں سے اپنا پارسل بھی لے کر جاؤ گے, اور ساتھ ساتھ میں دواخانہ بنے گا. آپ کو معلوم ہے دواخانہ بنے گا نا, قیامت میں اللہ کہے گا میں بیمار. بولو قیامت میں اللہ کیا کہے گا؟ میں بیمار. تو آیا نہیں, میرے کو ملنے نہیں آیا. ہم لوگ کہیں گے اللہ تو کیسا بیمار, بھائی اللہ تو کیسا بیمار؟ اللہ کہے گا یاد کر میرا ایک بندہ بیمار تھا, میری قسم اگر تو چلا گیا ہوتا, اس کی خدمت کر لیا ہوتا, تجھے جنت نہیں دیتا, میں خود تیرا ہو جاتا. تو میرے دوستو یہ ہمارا ایک اعلان. دوسرا اعلان مجھے یہ کرنا ہے میرے راندیر کے پیارے پیارے بھائیوں. میں آج سے تقریباً 10-15 دن پہلے حیدرآباد کے دورے پر گیا تھا. بہت جگہوں پر بیان ہوا, لیکن ایک جگہ پر میں جہاں گیا, اتنا چھوٹا سا مدرسہ. ہمارے گجرات کے مدرسے تو ماشاءاللہ بڑے ٹھاٹ باٹ والے ہیں. میں نے وہ مدرسہ دیکھا نا, اتنا چھوٹا مدرسہ, اتنے بچے پڑھ رہے, کپڑے بھی میلے میلے ہیں. پھر وہاں سے ذمہ دار سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا ہم صرف مدرسے کا کام نہیں کرتے, ہم تو حیدرآباد کے گاؤں گاؤں میں جاتے ہیں. کتنے یتیم, کتنے غریب, کتنی بیوہ, کتنے لاچار, کتنے مجبور, ہم سب کو اناج دیتے ہیں, تعاون کرتے ہیں. مجھے لگا کہ وہ اتنی محنت کرتے ہیں کہ اتنی محنت ہم سوچ بھی نہیں سکتے, اور وہ بچے جتنی غریبی میں پڑھتے ہیں نا, ہم سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا. تو میں نے وہاں کے حافظ رضوان صاحب کو خود بلایا, اور میں نے کہا آپ میرے ساتھ بیانوں میں چلو, انشاءاللہ ہمارے گجرات والے خصوصاً سورت والے اپنی زکوٰۃ صدقات خیرات فطرے سے آپ کی مدد کریں گے. آپ کا بہت بڑا کام ہو جائے گا. آج تقریباً 4-5 دن سے حافظ رضوان میرے ساتھ میں ہے, کل ان کا سفر ہے, کل پھر سے حیدرآباد جا رہے, آخری وہ راندیر میں آئے ہیں. میں آپ تمام سے کہوں گا, ہمارے کچھ بھائی وہاں چادر لے کر کھڑے ہوں گے, آگے پیچھے چادر لے کر کھڑے ہوں گے. آپ جاؤ, جو آپ سے بن سکے زکوٰۃ صدقہ فطرہ خیرات للہ دیتے جاؤ. مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ دو گے نا,
اس کے بدلے میں اللہ چھپر پھاڑ کے روزی عطا کرے گا. اللہ ہمارے گناہوں کو, بہت دور سے آئے, حیدرآباد سے آئے, آپ اندازہ لگاؤ وہاں سے بس میں بیٹھ کر آنا, یہاں پر پہنچنا, ٹکٹ نہ ملی تو بس میں بیٹھ کر آئے, کتنے گھنٹوں کا سفر کر کے آئے, اور ان کا اپنا کچھ نہیں, چھوٹا سا ایک مکان ہے, اور بچوں کو پڑھا رہے, اور بچے بیچارے رہتے بھی ہے, کھاتے بھی ہے, کپڑوں کے بھی ٹھکانے نہیں ہے. تو میرے دوستو آپ سب مدد کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ بولو مدد کرو گے انشاءاللہ؟ ہمارے کچھ یہاں کے سورت کے جوان کھڑے ہوں گے جو اعلان کرتے ہوں گے کہ قاری صاحب نے جو حیدرآباد کے چندے کے واسطے کہا ہے, تو آپ اور ہماری ماں بہنیں جہاں بیٹھی ہو نا, غلام بھائی ایک میسج پہنچا دو, کوئی ایک بہن ذمہ دار بن جائے اور تمام سے وصول کر لے انشاءاللہ. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اور قاری صاحب آپ کا بھی اعلان کر دوں, ہمارے قاری بشیر صاحب بھی بیٹھے ہیں راجستھان کے, یہ احمد آباد کی مسجد, پتھر والی مسجد کے امام ہیں. ان کی اپنی ذمہ داری پر جودھ پور میں راجستھان میں مدرسہ چلتا ہے. آپ کوئی بڑی رقم, اور قاری بشیر ہمارے جانے پہچانے, بلکہ میں آپ کو یوں کہوں کہ احمد آباد پہلی مرتبہ جو میں گیا تو انہی کی دعوت پر بیان کرنے کے واسطے گیا. ان کو ابھی میں نے دیکھا, کل جمعہ میں بھی دیکھا, یہ بھی اسی سلسلے میں در آ رہے ہیں. یہ اللہ کے بندے اللہ کے واسطے ایسے گھومتے ہیں. میرے دوستو ہم کو تو ان کا شکر ماننا چاہیے, ورنہ ایک زمانہ ایسا آئے گا آپ اپنی زکات لے کر چلو گے اپنی زکات, کسی کو کہو گے اے بھائی میری زکات لے لے جا, وہ کہے گا میرے پاس بھی ہے, تیرے کو چاہیے, آخر میں وہ زکات کو زمین پہ پٹک کر چلا جائے گا. تو یہ تو شکر ہے کہ یہ ہمارے گھروں پر آ رہے ہیں. میرے دوستو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کارڈ کون سا لایا ہوں میں, وہ نہیں, آپ کا کارڈ تو ہو گیا 100 روپے والا, وہ ماندہ گوشت پہنچا دینا بھائی صاحب. آپ کہاں رہتے ہو؟ یہیں رہتے ہو؟ یہیں پر نا راندیر میں, ماشاء اللہ. ہاں یہیں پر بیٹھو آپ, اچھا رہے گا. حیدرآباد والے وہاں کام کرے, آپ یہاں پہ کام کرو. بھائی میں کارڈ جو لایا ہوں, کس کو دیا کارڈ؟ آپ نے قاسم بھائی کو دیا ہے, روزی کی برکت والا کارڈ. ایک درود شریف لایا ہوں جس میں روزی کی برکت ہوتی ہے, تو وہ کارڈ قاسم بھائی تقسیم کریں گے, وہ بھی آپ کو لے کر جانا ہے. لے کر جاؤ گے نا انشاءاللہ. اور ایک دعا کرو بھائی, ہم میں جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے, ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ مغفرت فرمائے, اور ہم اپنے غلام بھائی اور ان کے تمام ساتھیوں کو مبارکبادی دیں گے. ہاں ان کے بیٹے کا نکاح بھی ہوا نا, آپ کے بیٹے کا نکاح بھی ہوا, تو نکاح ہوا تو کچھ بڑا کنجوس نکلا. ابھی میں نے اس کو کہا کہ دال چاول بہت اچھا بنا, وہ میٹھا بھی بہت اچھا بنا, پھر میری زبان سے نکلا اچار بھی بہت اچھا بنا. یہ دوڑا گیا, ایک بوتل میں اچار دے دیا میرے کو, جا چلے جا. تو دال چاول جو اچھا تھا اس کا کیا ہوگا بھائی؟ غلام بھائی تم ہوشیار ہو, بہت ہوشیار ہو بھائی. چلو خیر, ہم سب دعا کریں گے انشاءاللہ. ایسے دعا نہیں, پہلے ہم ذکر کریں گے اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ. بھائی دیکھو میں یہی صورت میں رہتا ہوں, میں ملاقات نہیں کر پاؤں گا, میرے کو آگے سفر کرتے رہنا ہوتا ہے, اس لیے میں سلام کرتا ہوں, آپ میرے سلام کا جواب دے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 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 ضرور. اللہ تعالیٰ ہمارے جہاں پورے عالم میں جہاں مسلمان پریشان ہیں, جوانوں کو مارا جاتا ہے, ماں بہنوں کی عزتوں پہ حملے ہو رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو ختم کیا جاتا ہے, ہم پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں, اللہ ہی ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ خیر کا معاملہ فرمائے. بھائی سب لوگ اللہ کا ذکر کرے, گردن جھکا دے, 2 منٹ اللہ کا ذکر کرے. بہت دیر ہو گئی, 12:30 ہو گئے. میں تو بولتا بھی نہیں غلام کہ بھائی ہو گئے 12 بج گئے. ہاں اب بھائی کچھ نہیں, 12:30 ہو گئے. اذان بعد میں دوں گا انشاءاللہ, بعد میں راندیر آؤں گا نا تو دوں گا, اچھا ہے نا, بعد میں دیں گے نا. ابھی کچھ بھی نہیں, ذکر درود اور دعا سب تیار ہیں انشاءاللہ. گردن جھکا دے, شروع کرے. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب درود پاک پڑھے. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم.
سب درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اللہ، ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں اللہ، ہم سب کو معاف کر دے اللہ۔ بہت حالات میں امت چل رہی ہے اللہ، بہت حالات میں چل رہی، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں چلتا اللہ، امت بہت حالات میں ہے اور ہم جانتے ہیں اللہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے گناہوں کی نحوست ہے اللہ، ہمیں معاف کر دے اللہ، معاف کر دے، ہم تیری مدد کا انتظار کرتے ہیں اللہ، اللہ تو اپنی مدد بھیج دے اللہ، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے اللہ، جو قرضے میں ڈوبے ہیں غیب سے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے اللہ، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے اللہ، ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنا دے، عالم باعمل بنا دے، دین کا داعی بنا دے، متقی اور پرہیزگار بنا دے اللہ، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ، کہنے میں کچھ غلطیاں ہوئی تو معاف کر دے، سننے میں غلطیاں ہوئی اللہ معاف کر دے اللہ، سب کو نمازی بنا دے اللہ، اللہ جتنے بیٹھے سب کو نمازی بنا دے اللہ، پورے گجرات کو نمازی بنا دے اللہ، تیرے لیے کیا مشکل ہے، پوری دنیا کے کلمے والوں کو نمازی بنا دے اللہ، ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے، تندرستی دے دے، صحت دے دے، جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے، اور اے اللہ یہاں جو بیانات کا سلسلہ ہوا اللہ، دور دور سے علماء ہے اللہ، اللہ اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے اللہ، ہدایت کے فیصلے فرما دے اللہ، امت کو جوڑ دے اللہ، ہم ٹوٹ گئے اللہ، ہم جماعتوں میں بٹ گئے اللہ، ہم خاندانوں میں بٹ گئے اللہ، اللہ ہم سب کو ایک بنا دے اللہ، نیک بنا دے اللہ، جمعیت عطا فرما دے اللہ، اور جہاں جہاں اختلافات اور نفس اور شیطان کا معاملہ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہیلو دوستو، تو یہ تھا آج کا بیان، امید کرتا ہوں آپ حضرات کو بیان اچھا لگا ہوگا، اچھا لگا تو ویڈیو کر دینا لائک، چینل کو کر دینا سبسکرائب، ملتے ہیں نیکسٹ بیان میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔